والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني أخلق لكم من الطير كهيئة من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قابل صد احترام علماء کرام ائمہ مساجد خطباء اعظام جملہ حاضرین و سامعین کرام اس گاؤں کی جامع مسجد میں ہر سال ماہ ربیع الاول شریف اور ماہ ربیع الثانی کے حوالے سے نہایت ہی بابرکت روحانی اور نورانی محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد کیا جاتا ہے۔ حسب دستور سابق آج پھر ایک مرتبہ ہم سب اس گاؤں کی جامع مسجد میں اس عظیم الشان محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس غوث اعظم
شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں ان تمام دینی بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آج کی محفل کے اہتمام انعقاد میں کسی طرح بھی حصہ لیا، تعاون کیا، اس محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، دسترخوان میں، صحت میں اور دین و دنیا کے معاملات میں ہر طرح کی عافیت، سلامتی، خیر و برکت عطا فرمائے۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے وہ ربیع الاول شریف تھا، اور یہ اسلامی سال کا مہینہ ربیع الاخر ہے، اور آج دن میں اس کی 29 تاریخ تھی۔ کل سے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اس سے متصل جو تیسرا مہینہ ہے وہ ہے جمادی الاولیٰ۔ وہ مہینہ چاند نظر آنے پر آج یا کل شروع ہو جائے گا۔ ہر اسلامی مہینہ اور جب بھی کسی اسلامی مہینے کا چاند نظر آتا ہے وہ اپنے دامن میں بہت سی یادیں لے کر چاند نظر آتا ہے۔ جیسا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آئے تو وہ ماہ صیام کی نوید لے کے آتا ہے، اور چاند نظر آتے ہی اہل ایمان رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں۔ پھر شوال کا جب چاند نظر آتا ہے تو اس سے اگلے دن عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا جب چاند نظر آتا ہے ماہ ذی الحجہ کا، تو پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو شہادت کربلا کی یادیں لے کر ہر سال آتا ہے، اور محرم کے بعد پھر سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ اولیاء کاملین کے عرس منائے جاتے ہیں۔ ان میں بر صغیر پاک و ہند میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری علیہ الرحمہ، ان کا عرس مبارک سفر میں ہوتا ہے۔ پھر امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ، آپ کو عرس مبارک بھی سفر کے مہینے میں ہے۔ اور تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی وہ عظیم شخصیت جن کی نسبت سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے، دنیا انہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں، اور دنیا انہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کا عرس مبارک سفر کے مہینے میں ہے، اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو گلشن اسلام میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ محفل ربیع الاول شریف میں منعقد ہونی تھی، لیکن میرے پاس چونکہ وقت نہیں تھا، میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ آپ محفل کروا لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ٹائم دیں گے تو ہم محفل کریں گے۔ تو پھر یہ 29 ربیع ثانی جو ہے یہی اس وقت خالی تھی تو میں نے ٹائم دے دیا۔ تو ربیع الاول شریف ایسا پیارا مہینہ ہے کہ دیکھیے کتنی برکتیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر اسلامی مہینہ جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی نسبت ہے، اور ربیع الاول جو ہے وہ تو ایسا پیارا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور کا میلاد ہوا، حضور کی ولادت ہوئی۔
تو جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے نا، چہروں پہ رونق آ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں درود و سلام کی محفلیں سجتی ہیں، گھروں پر میلاد کے پرچم لہراتے ہیں، مساجد سجائی جاتی ہیں، گلیاں بازار سجائے جاتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، محافل نعت سجائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا جس مہینے میں آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے۔ تو چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، جگہ جگہ لنگر پکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے متصل مہینہ جو ربیع الاخر ہے، ربیع ثانی بھی اسے کہتے ہیں، ربیع الاخری بھی کہتے ہیں، ربیع الاخر بھی کہتے ہیں اس مہینے کو۔ اس مہینے کی ایک بڑی نسبت ہے، وہ ہے سرکار غوث اعظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو یہ سارے مہینے بڑی ہی برکت والے ہیں، اور اپنی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں، رمضان شریف کی دیکھیں نا عظمت کیا ہے۔ قرآن شریف بیان فرماتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کی اصل وجہ کیا ہے۔ قرآن نے وجہ بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن اترا، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی رب نے بنائی ہے جسے شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں یہ عرض کرنا اصل میں چاہتا ہوں کہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر رات کو کوئی نہ کوئی نسبت ہے، اور جس کی نسبت اعلیٰ ہو جائے وہ رات اور دن بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ سال کے 365 دن بتاتے ہیں لوگ کہ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہے جی، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 365 راتیں سال میں آتی ہیں؟ جو عظمت اللہ نے لیلۃ القدر کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور شب کو نہیں ملی۔ راتیں تو روز آتی ہیں، لیکن دیکھیے قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ جو لوگ مہینوں کو اہمیت نہیں دیتے، راتوں کو اہمیت نہیں دیتے، شخصیات کو اہمیت نہیں دیتے، میں دین کی اہم بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ کچھ راتیں ہیں ہر رات برابر نہیں اور دن برابر نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ایک انسان محض ہوتا ہے، جس طرح ہم انسان ہیں، نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک آدمی ہیں، انسان ہیں، ولی بھی ایک انسان ہوتا ہے، لیکن آپ تو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، پنچایت کے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار بندے بندے وچ فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ پنڈ وچ کسے بندے دی گل ہو جائے نا چودھری صاحب دے ڈیرے تے وہ پھر آندن یار وہ دی گل نہ کرو، بندے بندے وچ فرق ہوتا ہے، سارے بندے ایکو جے نہیں ہوندے۔ عجب تماشا ہے یارو، بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو نبی ہمارے جیسا کیسا ہے؟ پنڈ وچ کسے کو نیک شریف آدمی دی کو گل کرے نا، کوئی بندہ چوڑ مارے کسے دے بارے چ حسد دی بنیاد تے، بغض دی بنیاد تے ساڑ پھکے کسے بندے دے بارے وچ، تگڑا چودھری ہوئے اصلی نسلی تو ڈیرے تے گل نہیں کرن دیندا، وہ آندا نا بھائی نا، خبردار، وہ ساڈے پنڈ وچ رہن والا سی، پیو دادے نو جاننے، او دے بارے چ نہ گل کریا جے، وہ کھرا بندہ ہے تے سو بندہ ہے۔ جب بھائی بندہ بندہ برابر نہیں تو پھر غور فرمانا ذرا، راتیں بھی ساری برابر اور دن بھی سارے برابر، غور کرنا ذرا۔ ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ 7۔ ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ تو سارے دن برابر ہیں؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم فرمایا، ہفتے کے 7 دن بنائے نا، تو 7 دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کا دن بنایا۔
ہفتے کے 7 دن ہیں، تو 7 دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن، سید الایام۔ جمعے کو سید الایام بنایا کہ ہفتے دے 7 دنوں دا سردار رب نے بنایا تو جمعے دے دن نو بنایا۔ اچھا، جیڑیاں برکتاں پھر رمضان شریف رکھیاں نے باقی 11 مہینیاں وچوں برکتاں تے جے کوئی چول مارے آکھے نہیں جی سارے ہی برابر نے، جی سارے ہی برابر، تو پھر یہ اسی آکھاں گے بے وقوف آدمی ذرا غور کر، ایتھے تے بندہ بندے نال نہیں ملدا، بندے وچ لوگ آندے نے فرق ہوندا ہے۔ لو ایک قرآن شریف دی آیت سنو، تسی سمجھ جاؤ گے میں کی کہنا چاہنا۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اے رب دا قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں میں بیان کردا۔ رب نے قرآن میں فرمایا جانن والے تے نہ جانن والے برابر نہیں۔ اتھے تے تھی دا رشتہ کرنا ہوئے تو لوکی آندے نے کو پڑھیا لکھیا منڈا ویکھی یار، ساڑی کڑی نے جڑا FSC کیتی، BSc کیتی، MSc کیتی، AMSc کمپیوٹر سائنس وچ کیتی، تے ویکھی منڈا کو پڑھیا لکھیا ہوئے چنگے کردہ ہوئے۔ یہاں تو بھائی ایک جیسے نہیں، قرآن کہتا ہے جاننے والے نہ جاننے والے برابر۔ اچھا، ایک بندہ الٹریٹ ہے، ان پڑھ ہے تے جاہل ہے، ایک بندہ جڑا وہ پڑھے انہیں ڈاکٹریٹ کیتی، PhD کیتی، برابر کیویں ہو گئے؟ تے جڑے بے وقوف تے کم عقل لوگ ممبر تے بہ کے تے مصلے دے محراب وچ بہ کے قرآن کھول کے لوکاں نوں بے وقوف بناندے نے، وہ کہندے جی وہ نبی بھی بندہ ہی ہوندا ہے ساڈے ورگا۔ تسی درباراں تے جاندے ہو پیراں فقیر، وہ بھی تے ساڈے ورگے ہی بندے نے نا۔ ہے جی، ذرا غور فرمایا جی۔ ایک بندہ MBBS ڈاکٹر ہے تے ایک پنڈ وچ ڈسپینسری لوکاں نوں انجیکشن لاندا ہے تے گولیاں دیندا ہے، وہ برابر نے؟ ایک بندے نے ڈگری کیتی یار، 5 سال MBBS دا کورس کیتا انہیں FSC دے بعد، ایک انجینئر ہے پڑھیا لکھے، ایک جاہل ہے، وہ برابر کے میں نے؟ لیکن قربان جائیے قوم تو جڑا انجیکشن صرف انجیکشن لانا جانتا ہے تے گولی تے کیپسول دیندا ہے، انہوں بھی ڈاکٹر صاحب آندے نے۔ ہے جی، تے جڑا ہارٹ دا ماہر امراض قلب، ہارٹ سپیشلسٹ، وہ بھی ڈاکٹر، تے پنڈ دا ڈسپینسر بھی ڈاکٹر۔ تے جڑا صرف نماز پڑھا سکدا ہوئے، اذان پڑھا سکدا، انہوں بھی علامہ صاحب، تے جڑا شیخ الحدیث ہے انہوں بھی علامہ صاحب۔ یہ ساڑی بے وقوفی ہے، اسی فرق نہیں کرتے، لیکن سانو ساڑے دین نے فرق دسیا۔ دین آخدا ہے ہفتے 7 دن بنائے نے رب نے، وہ برابر جمعے دا دن افضل ہے۔ سال دے 12 مہینے تے 12 مہینیاں وچوں رب نے رمضان شریف دے مہینے نو سید الشہور، سارا مہینہ دا سردار مہینہ جڑا ہے وہ رمضان شریف دا مہینہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے مہینہ دا سردار رمضان شریف دا مہینہ ہے، تے سارے دنوں دا سردار جمعے دا دن ہے، تے سارے جمعہ دا سردار جمعۃ الوداع ہے، سارے جمعہ دا سردار رمضان شریف دا آخری جمعہ ہے، آخری جمعہ رمضان شریف، یہ سارے جمعہ دا سردار ہے۔ اچھا، فرق تھوڑا جا میں سمجھا دیاں۔ رمضان شریف دے علاوہ جے ایک جمعہ پڑھی ہے نا، 11 مہینے رب نے بنائے رمضان شریف دے علاوہ، 11 مہینیاں بھی جڑا جمعہ پڑھے گا ایک جمعے دا ثواب لبنا ہے، ایک جمعے دا۔ تے روزیاں میں جڑا ایک جمعہ پڑھے گا انہوں 70 جمعہ دا ثواب ملے گا۔ دسو یہ تے برابر کوئی نہیں، یہ تے جمعے آپس ہی برابر نہیں۔ جڑا روزیاں تو علاوہ جمعہ پڑھیے وہ ایک جمعے دا ہی ثواب ہے، تے جڑا رمضان سی وہ بھی جمعہ ہے، یہ بھی جمعہ ہے۔ تے جے کوئی آ کے نہیں وہ بھی بندہ ہے، اسی بھی بندے ہیں، ساڑیاں بھی 2 اکھاں، انہاں دیاں بھی 2 اکھاں، اسی بھی کھانے پینے ہیں، نبی بھی کھاندا پیندا، اسی بھی ٹرنے پھرنے ہیں، نبی بھی ٹردا پھردا ہے۔ لہذا یار کوئی نہیں ہے، ایویں لوکاں گلاں بنائیاں، نبی ساڈے ورگا بندہ ہی ہوندا ہے۔ ہن جمعے تے سارے نے، وہی مولوی صاحب بانگ پڑھن والا، وہی خطبہ دین والا، وہی نماز پڑھان والا، لیکن روزیاں دے مہینے میں جمعہ پڑھن آئے تے ایک جمعہ پڑھیا تے ثواب کنے جمعہ دا؟
بولو یار 70 جمعہ دا ثواب. پتہ لگا برابر جمعے بھی آپس میں برابر نہیں. ہوں سنو ذرا، یہ لیلۃ القدر یہ رمضان شریف دی وہ رات ہے جڑا رب نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں قرآن نازل کیتا ہے شب قدر وچ، لیلۃ القدر وچ. تے یہ رات دی فضیلت رب نے قرآن بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالوں بہتر ہے یہ رمضان شریف دی رات جڑی لیلۃ القدر، 1000 مہینیاں تو بہتر ہے. ہن ذرا غور فرماؤ، رمضان شریف دی لیلۃ القدر ایک رات ہے روزیاں وچ. سرکار نے فرمایا آخری عشر دیاں تاک راتاں وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرو. صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ قسم کھاندے ہوندے سن، فرماندے سن میں رب دی قسم کھا کے آخنا یہ رمضان دی 27ویں رات ہی شب قدر ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مزری چ لکھیا ہے کہ رمضان شریف دی 27ویں رات نو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب فرماندے سن اس 27ویں رات ہی شب قدر ہے. شب قدر ہوئے جہدے وچ قرآن آیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بر صغیر پاک و ہند بھی سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند وچ سب تو پہلا حدیث دا علم لے کے آن والا جڑا عظیم شخصیت ہے او دا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی. انہاں تو پہلا بر صغیر وچ علم حدیث لے کے کوئی نہیں آیا. یہ پہلی شخصیت ہے جڑی حدیث دا علم لے کے بر صغیر وچ پھیلایا ہے نا. تے انہاں دی شخصیت ویکھو. اسی تے اہل سنت و جماعت ہاں یا رسول اللہ کہن والے، اسی تے ہر بزرگ دا احترام کرنے ہیں کیونکہ رب نے قرآن وچ اپنے ولیاں دیاں شاناں قرآن وچ بیان فرمائی. تے جننے بھی اللہ دے ولی نے اسی ٹھڈوں انہاں نو منیا تے اسی دلوں انہاں نال پیار کر رہے ہیں ولیاں نال. پر یہ غور نہ سنے جڑے بچے کالج سکول یونیورسٹی پڑھتے ہیں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، وڈیرے پنچایت دے بندے چودھری بزرگ بیٹھے ہو، ذرا غور فرمایا جائے. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اتنا پائیدہ جنا تے شخصیت ہے. اسی تے من نہیں ہاں، اسی انہوں نے پتہ کی آخنے ہیں برکت المصطفیٰ فی الہند. یہ دین دیاں گلاں دا پتہ ہونا چاہیے. اچھا یہ بر صغیر میں اتنے کروڑاں بندے ہوئے نے، کنے کروڑاں بندے ہوئے تے ہن بھی ہیں، پھر بھی کروڑاں بندے ہونے پاکستان ہندوستان بر صغیر. پر ہندوستان پاکستان سارا ملا کے اے دے وچ ایک شخصیت ایوہ جی پیدا ہوئی جنہ دا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہ دا نام سی برکت المصطفیٰ فی الہند. انہ دے ہم پلہ عالماں تے محدثین نے آکھیا بر صغیر دی سرزمین اتے مدینے والے نبی پاک دیاں برکتاں نو ویکھنا ہوئے نا تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو ویکھ لو. ہن پرسرام دے میرے نبی پاک دے عاشقوں تے حضور دے دیوانوں ذرا غور کریا جے اس جنے دا کی مقام ہوئے گا جنوں او دے ہم پلہ علماء نے. اچھا پوری پیر دی تعریف مرید نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ مرید تے پیر دی تعریف کردا ہے نا تے شاگرد استاذ دی تعریف کردا ہے. شاگرد استاذ دی تعریف کردا ہے تے مرید پیر دی تعریف کردا ہے تے پتر باپ دی تعریف کردا ہے. مزہ تے تاں ہے نا بیگانے تعریف کرن، اپنے تے مندے ہی نے اپنے تے تعریف کردے ہی نے. پر فضیلت ایدھا نہ آئیں جڑے اندروں مخالف ہونا وہ بھی آکھن نہیں یار بندہ کھڑا ہے وہ دی گل نہ کرو، مزہ پھر گل. علماء بیٹھے نے تے اہل علم لوگ آخدے نے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء. فضیلت ایدھا نہ آئیں جدیاں خوبیاں نو تے جدیاں اچھائیاں نو دشمن بھی مندہ ہوئے. اسی بھی پنڈاں میں جاندے نہیں ہیں، پنچایتاں میں اسی بھی جانے فیصلے کرن. لوکی پتہ کی آخدے نے پاویں مخالف ہی ہو، لوگ آندے نے یار اختلاف اپنی جگہ ہے
کئی باری میں پنڈاں وچ ویکھیا جدوں کسی جگہ فیصلہ کرن جائیے نا، الحمدللہ میں قتلاں دیاں صلح کرائیاں تہاڈی دعا نال، میں قتلاں دیاں پنڈ جتھے میں ٹر جاواں بندے عزت کردے نے، انہاں کہا جی اے غلطی نال قتل ہو گیا تو صلح نہیں ہوندی، تہاڈی دعا نال میں اتھے صرف 4 پھیرے لائے نے، 5 تن دے ناں دا 5واں پھیرا لگا تو صلح ہو گئی۔ تو میں جس ویلے صلح کران گیا تو مینوں آکھن لگے جی اختلاف اپنی جگہ ہے، ساڈی انہاں دی دشمنی چلدی، یہ اپنی جگہ ہے، ویر ہوندے نے پنڈاں وچ، پر وہ بندہ جڑا ہے نا 1 نمبر بندہ ہے، بندہ وہ کھرا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی انہاں دے متعلق دیوبند مکتبہ فکر دے مجدد، کو مسجد دا امام نہیں کسے پنڈ دا، انہاں دے مسلک دا، انہاں دی جماعت دے مجدد نے، بڑے چوٹی دے عالم مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے اپنی کتاب افادات یومیہ وچ لکھیا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اے نبی پاک دی بارگاہ دے حضوری سن، نبی پاک دی بارگاہ دے حضوری بندے سن شاہ عبدالحق محدث دہلوی، تے اہل حدیثاں دے مجدد، غیر مقلد جڑے اہل حدیث لوگ نے انہاں دے مجدد نے، انہاں دا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی۔ یہ نواب صدیق حسن بھوپالی یہ اہل حدیث مکتبہ فکر دے مجدد نے، یہ دلی گئے نا جو دورہ کرن دہلی، تے جڑے انہاں دی جماعت دے انہاں دے ساتھی سن، انہاں کے یار میں دلی تے آیا پر میرا دل کردا ہے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے مزار تے جا کے دعا منگا، میں انہاں دے مزار تے حاضری دیاں۔ جی ہن کسے پنڈ آئیے میں اتھے آواں تے میں اپنے محترم میاں اظہر صاحب نو کہاں جی میں آنا تے فلانا بندہ بیمار ہو دا پتہ بھی لینا ہے، انہاں آکھنا جی میں تہاڈے نال لے چلاں گا، چلو پتہ لینا میں بھی نال، میں بھی پتہ لے آواں گا۔ اے نواب صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثاں دے مجدد جدوں گئے نا دلی، انہاں اپنی جماعت دے نمازیاں مقتدیاں نو آکھیا بھی میرا دل کردا ہے اے دلی وچ شاہ عبدالحق محدث دہلوی دا مزار ہے تے دربار ہے، میرا دل کردا ہے اتھے جا کے دعا منگا، سلام کر آواں، دربار تے سلام کر آواں۔ یہ جدوں گئے نا انہاں کہا جی اسی تہانوں اپنی گڈی وچ بہا کے لے چلاں گے، 4-5 بڑیاں دا قافلہ بنیا، تے جس ویلے اے اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی گئے نا شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے مزار تے، تو انہاں آکھیا میں جس ویلے دربار تے کھلو کے سلام کیتا تے دعا منگی، مینوں قبر دے اندروں ٹھنڈیاں ہواواں آئیاں، قبر دے اندروں مینوں ٹھنڈیاں، لو دسو انہاں دے مجدد مزار تے جان تو انہوں نے قبر دے اندروں ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں، کیوں وہ جڑا قبر وچ لیٹیا ہے نا وہ اس پائے دا ولی ہے، او دی قبر تے جائیے تو ٹھنڈیاں ہواواں ہی آنیاں اور کی ہونا ہے۔ اچھا یہ لکھیا کتھے سنو، الحمدللہ مینوں تواڈے علاقے وچ 36 سال ہو گئے نے، میں جتھے جانا الحمدللہ میں گل وہ کرنا جڑی پیڑھی پکی ہوئے، کمزور گل کدی نہیں کیتی الحمدللہ، تے ایڈی پیڈی پکی گل ہے۔ ہن مینوں کو پوچھے جی ایڈی تسی گل آکھی بے اہل حدیثاں دا مجدد گئے نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے دربار تے سلام بھی کیتا ہے، قبر دے اندروں ٹھنڈی ہوا، وہ آندے نے مینوں ٹھنڈیاں ہواواں اندروں آئیاں نے قبر چ، تے کتھے لکھیا ہے؟ تو غور نہ سنو تے اپنے دل اتے لکھ لو تے گھر جا کے کاپی تے بھی لکھ لیا جی۔ اس بندے نو جڑے لوگ میڈیا نال تعلق رکھتے ہیں، اخباراں پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ ویکھتے ہیں، خبراں سنتے ہیں ٹی وی، وہ اس بندے نو جانتے ہیں، تسی سارے جانتے ہو گے، انہوں دا نام ہے پروفیسر ساجد میر، یہ سینٹ دے ممبر نے، سینیٹر ساجد میر، پروفیسر ساجد میر، یہ اہل حدیثاں دے چوٹی دے عالم نے، چھوٹے موٹے مولوی نہیں انہوں دے، تگڑے وڈے عالم نے، نہ کی انہوں دا ساجد انہاں دے جڑے دادا جی سن نا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی، یہ ساجد میر جڑے سینٹ دے ممبر نے انہاں دے دادا جی سن، یہ اپنے دادا جی دی مسجد بھی سیال کوٹ جمعہ پڑھاندے نے، اہل حدیثاں دے عالم۔ انہاں دے دادا جی نے کتاب لکھی، او دا نام ہے تاریخ اہل حدیث، کتاب دا نام کی ہے تاریخ اہل حدیث وچ ساجد میر سینیٹر دے دادا جان مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے لکھیا ہے ساڈے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے مزار تے گئے، جس ویلے حاضری دیتی تے قبر دے اندروں ٹھنڈیاں ہواواں آئیاں۔
اچھا یہ ایڈے پائی میرے ایڈی لمبی گفتگو کرنی پئی ہے صرف اس جنے دا مقام دسن واسطے. اچھا ایڈا پیڈا پکا بندہ ہے نا. ہوں سنیا جی ذرا انہاں کی لکھیا ہے. انہاں نے لکھیا انہاں دی کتاب دا نام پہلے سن لو, ما ثابت من السنہ, شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب ہے. انہاں اپنی کتاب وچ لکھیا ہے بھی رمضان شریف دی 27ویں رات ایدے نالوں او رات جس رات ساڈے نبی پاک پیدا ہوئے او رات افضل ہے. میں عبارت پڑھن لگا ذرا ہوشیار ہو کے سنیا جی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا علیہ رحمہ, لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر. انہاں لکھا ہے دنیا والیو میلاد دی رات اے شب قدر نالوں بھی افضل ہے. اے شب قدر نالوں بھی میلاد دی رات لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر. گل وہ جیڑی پیڑی پکی ہوئے تے لکھی پڑھی گل ہوئے جدا توڑ کوئی نہ ہوئے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے میلاد دی رات اے لیلۃ القدر نالوں افضل ہے. کیوں؟ اس واسطے افضل ہے کہ لیلۃ القدر وچ قرآن آیا ہے تے شہ لیلۃ المیلاد وچ قرآن والا آیا ہے. لیلۃ القدر ہوئے جدے وچ قرآن آیا ہے تے لیلۃ المیلاد جدے وچ قرآن والا آیا ہے. یہ برابر نہیں. اچھا ہوں سنو, یہ میری تمیدی گفتگو سی. جدو کوئی مکان بنائی نا پہلے نیہ کڈی دی وہ تے ذرا ٹائم لگتا ہے. نیاں کڈی دیاں نے پھر انہوں دے ڈیم پائی دا انہوں بھری دا سریا سیمنٹ پا کے مضبوط. جدو ڈیم پہ جائے تو پھر مستری ہی دیواراں چکدا ہے نا. بندے آندے یار دناں وچ بن گئی. یہ بنیاد سی میری ساری تقریر دی بنیاد. یہ میں نہیں رکھی اپنی تقریر دی. ہن سنیا جی ذرا بھئی دن سارے برابر نہیں, بندے بندے نال برابر, پڑھے لکھے تے ان پڑھ بندہ برابر. لو سنو ہن ذرا تے سارے بندیاں وچوں سارے انساناں وچوں بے ریاض رب نے, سنو ذرا دھیان نال, ساری مخلوق تے ساری بشریت تے ساری انسانیت وچوں ساڈے بے نیاز رب نے 1.25 لاکھ بشریت وچوں تے انسانیت وچوں 1.25 لاکھ انساناں نو چن کے رب تعالی نے انہاں نو نبوت دے تخت تے بایا, انہاں دے سراں تے نبوت دے تاج سجائے. تسی پڑھے لکھے باشعور تواڈے چہریاں تو پتہ لگتا ہے سارے پڑھے لکھے لوگ ہو اس پنڈ وچ. ذرا غور فرماؤ نا, ایک بندہ جڑا ہے انہوں رب نے چن کے نبی بنایا ہے, انہوں نبوت دے تخت تے بایا ہے تے نبوت دا تاج سجایا ہے. وہ تے عام بندہ برابر کیویں ہو گئی یار؟ انہوں بنایا نبی تے تعداد انہاں دی 1.25 لاکھ. نبی جڑا انسان ہوندا ہے لیکن بندے بندے وچ فرق ہوندا ہے. تے اے ویکھو نبی ایدی انسانیت تے بشریت کیسی. لو نبی دی تعریف ذرا سنو, ڈیفینیشن نبی دی. النبی ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام. نبی اس مقدس انسان نو آخدے نے جنہاں نو رب چن دے اپنی احکام اپنے بندیاں تک پہنچان واسطے. انہاں نو چن کے نالے نبوت دے تخت تے بٹھاندا نالے نبوت دے تاج پہناندا انہاں. تو سنو ذرا, جنہاں نو رب نے بندیاں وچوں تے انساناں وچوں چن کے انہاں نو نبوت عطا کیتی تے رسالت عطا کیتی. نبیاں نو نبوت دے تخت تے بٹھایا تے رسولاں نو رسالت دے تخت تے بٹھایا تے رسالت دے تاج پہنائے. او نبی ہو گئے تے رسول ہو گئے. نبیاں دی تعداد 1.25 لاکھ تے رسولاں دی تعداد 313. ٹوٹل کل رسول جڑے دنیا وچ آئے 313 یا 315 رسول آئے, نبی آئے 1.25 لاکھ. ہن سمجھتے جانا ذرا, یہ 1.25 لاکھ جڑے نبی نے یہ سارے آپس وچ برابر ہے. سارے ہی نبی نے, ہے سارے, پر آپس وچ برابر. لو سنو حدیث شریف, میرے سونے نبی پاک مدینے والے آقا
جنہاں قیامت دے دن گناہگاراں دی شفاعت فرمانی تے پل سرات تے کھڑے ہو کے نبی پاک نے جامع کوثر پر کے پلانا ہے تے پل سرات تے جلوہ گر ہو کے رب سلم کہہ کے اپنی امت نو پار گزارنا ہے۔ دنیا پلی پھر دی سیدھا رستہ نہیں لبدا لوکاں جے کو لبنا چاہے تو بڑا آسان ہے، سمجھنا تہاڈا کام ہے، میری ذمہ داری دین دا اہم پیغام تہاڈے تک پہنچا دیا، اگو قسمت یا نصیب جنہوں جدے مقدر وچ رب نے لکھیا ہے انہوں صراط مستقیم پھر لبدی۔ لو ساڑھے نبی پاک نے فرمایا سوا لاکھ نبیاں وچوں رب نے 5 نبیاں کو چن کے سارے نوں افضل بنایا، ہفتے دے 7 دناں وچوں چن کے جمعے دے دن نوں ستار بنایا تے 12 مہینے وچوں چن کے رمضان شریف دے مہینے کو افضل بنایا تے سوا لاکھ نبیاں وچوں بے نیاز رب نے 5 نبیاں کو چن کے سارے نبیاں نالوں افضل بنایا۔ وہ 5 نبی کیڑے کیڑے جڑے سوا لاکھ نبیاں وچوں 5 نبی حضرت آدم، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 ہستیاں جڑیاں نے سوا لاکھ نبیاں وچوں بے نیاز رب نے چن کے تے سارے نال افضل بنایا تے سوا لاکھ نبیاں وچوں تے 313 رسولاں وچوں بے نیاز رب نے سارے نبی پاک چن کے سارے نبیاں دا سردار بنایا تے سارے رسولاں دا امام بنایا۔ سارے نبی پاک اس سوا لاکھ نبیاں دے تے 313 رسولاں دے سردار سارے نبی پاک۔ انہوں سید المرسلین، سارے نبی پاک سید المرسلین ہیں، سارے نبی پاک سید الانبیاء ہیں۔ یہ درجات اپنے کا اور پھر سنو حضور نے فرمایا جب قیامت کا دیہڑا ہوئے گا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سوا لاکھ نبی میری جھنڈے دے تھلے ہوں گے۔ کسا کہانی تھی لواء جھنڈے کو آپ نے حضور دی حدیث ہے لواء الحمد یوم بیدی، سونے نبی پاک نے دیہڑے قیامت دے اللہ دی حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہونا ہے۔ لواء الحمد یوم بیدی، اللہ دی حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی رسول میرے جھنڈے سے تھلے کھلوتے ہوں گے۔ سوا لاکھ نبیوں کے سردار کے رسول ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ہر نبی کو رب نے معجزے دیتے ہیں، ہر نبی کو رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزے قرآن میں بیان ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 5 معجزے قرآن میں بیان ہوئے۔ ہر نبی معجزے لے کے آیا تے جدوں ساڈے نبی پاک دی باری آئی نا بے نیاز رب نے ساڈے نبی پاک کو معجزہ بنا کے دنیا میں بھیجا۔ باقی نبی معجزے لے کے آئے، ساڈے نبی پاک کو صرافہ معجزہ بنا کے بھیجا تے بے نیاز رب نے قرآن وچ اعلان فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے کول قرآن تشریف لے آئے۔ برہان، برہان کا معنی کی یہ فعلان دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے۔ برہان کا معنی ہے رب دی ذات تے ساڈے نبی پاک دلیل بن کے آئے۔ ساڈے نبی پاک رب دی ذات تے دلیل بن کے آئے۔ فعلان دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے۔ اس سب تو بڑی دلیل خدا کی ہستی تے خدا دی ذات تے آمنہ تے لال دی رب نے قرآن کے چھنا دے ہوں دا ذکر کیتا ہے کہ قرآن تشریف لے آئے۔ ہر نبی معجزے لے کے آیا، ساڑھے نبی پاک رب نے معجزہ حضور دے دیکھو نا
بندہ مسکرائے کسی کمرے میں چلی رہا بجلی چلی جائے مسجد میں چلی رہا ہو جائے تو نبی پاک کی شان سنو نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المومن دیوا پڑھتا سی پیا سوئی دھاگا لے کے کپڑے سی گئی سن اور حضور دیا ساریا بیویاں ایمان والے دیا ماواں نے جنہیں بھی سونے نبی پاک کا کلمہ پڑھے لو سنو قرآن آتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. قرآن آتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا سنا آپ نبی بڑیاں جانت تو بھی زیادہ قریب نے اولا بابا اقرب پھر بڑیاں جانت بھی زیادہ قریب نے وازواجہ امہاتہم. محبوب پاک کی ساری بیویاں ایمان والے دیا ماواں نے بولے جاتا ام المومنین مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ دیوا بلتا ہے سوئی دھاگا پڑیا کپڑے سیدیاں پئی وہ جو دیوا سی تیل ختم ہو گیا تیل ختم ہوا تو دیوا بچ گیا سوئی تھلے ڈگ پئی کپڑے سنبھالتے سوئی تھلے ڈگ پئی حضرت عائشہ صدیقہ کمرے چ نہیں رہے سوئی لبدیاں نبی پاک دا بستر مبارک تے حضور دے بسترے تے ہاتھ مار کے سوئی لبدیاں اتو نبی پاک تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور نے ویکھیا حضرت عائشہ صدیقہ بسترے تے ہاتھ پھیر دیاں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ نو پیار نال حمیرہ فرماندے سن حدیث شریف چ جویں اسی بچیاں دے نام نک نیم جنوں تسی آکھ دیو تو حضور محبت تے پیار نال حضرت عائشہ صدیقہ نو حمیرہ کہہ کے بلاندے سن. فرمایا حمیرہ کی لب رہی ہوں؟ عرض کی تھی حضور ہو دیوا جڑا ہے وہ تیل ختم ہوا ہے بجھ گیا سوئی دھاگا سنبھال دیں سوئی ڈگی وہ میں لبدی پئی تو حدیث شریف چاہتا ہے ساڈے نبی پاک نے تبسم فرمایا. تبسم دا معنی مسکرائے نبی پاک مسکرائے نا حدیث شریف چاہتا ہے حضور دے مسکران نال آپ دے دندانے مبارک وچوں انوار و تجلیات پورے کمرے میں بکھر گئے سارا کمرہ جگمگ کرنے لگ پیا حضرت عائشہ صدیقہ دی گم ہوئی سوئی لب گئی. ساڈے نبی پاک تے معجزہ بن کے آئے ہر نبی معجزہ لے کے آیا بس ساڈے نبی پاک نو رب نے معجزہ بنا کے کر لیا. اچھا حضور مسکران کدی مسکرائیں کمرے روشن ہوندے پر سنو نا آمنہ دے لال دے ساڈے نبی پاک سونے نبی پاک مدینے والے آ رب نے کڈی شان عطا فرمائی حضور مسکران تے کمرہ روشن ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ دی گم ہوئی سوئی لب جائے. 5 معجزات حضرت عیسیٰ نو رب نے عطا فرمائے جدا ذکر قرآن وچ جڑی میں خطبے وچ آیت پڑھی لو سنو. جس طرح نبوت ایک منصب ہے نا 1.25 لاکھ بندیاں نو چن کے رب نے انہاں دے سراں تے نبوت دے تاج سجائے نبوت دے تخت تے بایا 313 اپنے محبوب بندیاں نو چن کے انہاں نو رسالت دے تخت تے بٹھایا تے رسالت دے تاج پہنایا. اسی طرح رب نے ہر نبی دی امت وچ کچھ ایوہ جے بندے سن جنہاں نو چن کے بے نیاز رب نے انہاں نو ولایت دے تخت تے بایا تے نال انہاں دے سراں تے ولایت دے تاج سجائے نے. ان گل سمجھنا آسان ہے جس طرح نبوت ایک منصب ہے ولایت ایک منصب ہے جس طرح نبی ہونا ایک عہدہ ہے ولی ہونا بھی ایک عہدہ ہے ایک منصب ہے. جس طرح قرآن نے نبیوں دی شانہ بیان کیتیاں نے قرآن نے ولیاں دی شانہ بیان کی. سنو ذرا بعض لوگوں نے اعتراض ہے کہ تسی پیراں فقیراں پیچھے پج دیو تے درباراں تے جاندے ہو بھئی اسی ایویں نہیں جاندے سن تے قرآن آندا ادھر جاؤ. اللہ دی عزت دی قسم ہے جو قرآن نہ کلدا تے سا کو نہیں سی جانا قرآن بھیجدا ہے. تو سنو قرآن کی آخدا ہے اے جڑے مزارات وچ اللہ دے ولی آرام فرمانے یہ سارے برابر نہیں ساریاں قبراں بر ویکھن نو ساریاں قبراں اکو جیاں لگدیاں پر اندروں اکو جیاں نہیں. لو حضور دی حدیث سنو علماء بیٹھے نے
سونے نبی پاک نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا جنت دیاں باغاں وچوں باغ بن جاندی ہے یا دوزخ دے گڑھیاں وچوں گڑھا بن جاندی ہے۔ پوچھو علماء نو حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ویکھن نو باہروں ساریاں قبراں اکو جہیاں نے، تانوں مینوں نہیں پتا قبر دے اندر کی ہو رہا ہے، پر سونے نبی پاک لنگے نا قبرستان کولوں تے سواری تو سرکار تھلے تشریف لے، تھلے اتر کے نا نبی پاک نے کھجور دیاں ٹہنی منگوائی سرکار نے، انہوں چیریا وچوں نبی پاک نے کھجور دی تر ٹہنی منگوا کے انہوں چیر کے دے دو ٹکڑے کیتے، ایک نبی پاک نے ٹکڑا ایک قبر اتے رکھ دیتا تے دوسرا ٹکڑا دوسری قبر تے رکھ دیتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس تو پہلا اساں کدی عمل نہیں ویکھیا، یہ زندگی پہلی باری ویکھیا ہے۔ آپ سواری تو تھلے تشریف لائے ہو سفر دے دوران، دوہاں قبراں وال ٹر کے گئے ہو، ایک کھجور دی ٹہنی دا ٹکڑا ایک قبر تے دوجا دوجی تے، حضور دی وجہ کی سی؟ سونے نبی پاک نے فرمایا میں جدو لنگیا نا انہاں دوہاں قبر والے نو عذاب ہو رہا سی، دوہاں قبر والے نو عذاب ہو رہا۔ لو ویکھو عذاب کس وجہ تو ہے، حضور نے یہ بھی دسیا۔ اسی موٹر سائیکل پجا کے روز قبرستان کو لنگنے ہیں یارو، کاراں پجا کے لنگنے ہیں، سان نہیں پتا اندر کی ہو رہا ہے، پر سونے نبی پاک فرماندے نے دوہاں قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک قبر والے نو اس واسطے عذاب ہو رہا ہے اور جدو پیشاب کردا سی وہ چھٹاں او دے جسم تے کپڑیاں تے پیندیاں سن۔ حدیث شریف لکھ کے نہ تے محدثین نے تھلے شرح کرنے والے لکھیا ہے، شارحین کرام نے، پتہ یہ لگا جیڑا بندہ پیشاب جدو کردا ہے تے او دے قطریاں کولوں بچدا نہیں، او دے پنڈے تے کپڑیاں تے پیشاب دے قطرے ڈگدے نے، ایک بیماری دی وجہ تو ڈگدے نے، او معاف نے۔ تے جے بندہ احتیاط ہی نہ کرے پاکی پلیتی دا، پرواہ ہی نہ کرے، چھٹاں اتنے پیندیاں پیاں کپڑیاں تے، پیراں تے پے رہی نے، لتاں تے چھٹاں پے رہی ہیں، حضور نے فرمایا اینوں عذاب اس واسطے ہو رہا ہے پیشاب دے چھٹاں کولوں نہیں سی بچدا۔ دوجے نو عذاب دوجی قبر والے نو تاں ہو رہا ہے وہ لوگاں دیاں گلے کردا سی تے غیبتاں تے چغلیاں کھاندا سی لوگاں دیاں، اس واسطے عذاب۔ تو حضور یہ ٹہنیاں کیوں رکھیاں؟ تو سنیا جے دھیان نال، سونے نبی پاک نے فرمایا ہر تر شے اللہ دی تسبیح بیان کر دی۔ یہ دوویں کھجور دیاں شاخاں جدوں تک ترو تازہ رہن گیاں تے سر سبز و شاداب رہن گیاں تے ہر تر شے اللہ دی تسبیح بیان کر دی، وہ پڑھ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جدوں تک ٹہنیاں ہریاں پریاں رہن گیاں یہ اللہ دی تسبیح پڑھ دیاں رہن گیاں، دوہاں قبر والے تو عذاب دور کر دیتا جائے گا۔ اچھا سبحان اللہ یہ قرآن دے دو لفظ نے، بعض بندے آندے جی قبر تے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، تو سنیا جی فیصلہ اپنے دل کو کرایا جے، یہ قرآن دے دو لفظ نے، سبحان اللہ، لفظ سبحان تے اللہ اسم ذات، یہ قرآن دے دو لفظ، یہ پڑھن ٹہنیاں، قرآن دے دو حرف تے لفظ ٹہنیاں پڑھن تے قبر والے کو عذاب دور ہو جائے تے جی اشرف المخلوقات انسان قرآن پڑھے تے قبر والے نو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ پھر سونے نبی پاک نے فرمایا، لو سنو غور نہ سنیا کرو گلا، یہ کو نہیں دسدا تو نہ کسے دسنی ہے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا کسے کہانیاں لوگ سنا کے جاندے نے، دین دی گل سنو ذرا پیڈی پکی۔ سونے نبی پاک نے فرمایا تو میں اج او صورت نہ دساں قرآن دی؟ حضور نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابیو تو اج قرآن دی او صورت نہ دساں جیڑی پڑھو تے اللہ تعالیٰ تو قبر دے عذاب کو بچائے گا، قبر دی آزمائش تے امتحان تے قبر دی سختی تے قبر دی عذاب تو بچان والی تو صورت دساں؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ساڈے ماپے قربان ہو جان تہاڈیاں عزتاں تے عظمتاں تو، کرم فرماؤ سانو دسو۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ راتی سون لگیاں سورہ ملک پڑھ کے سوے گا نا اللہ تعالیٰ انہوں قبر دے عذاب کو بچا لے گا۔ یہ قرآن جیڑا ہے قبر دے عذاب کو بچان والا ہے۔ سونے نے مشکات شریف سے حدیث پا کے، مشکات شریف
سونے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ جمعے والے دیہاڑے جڑا بندہ جمعے والے دیہاڑے اپنی ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو گئے تو دونوں دی قبر تے جائے جمعے والے دن نالے قبر دی زیارت کرے نالے انہاں واسطے اتھے قبر تے کھلو کے دعا منگے تے اس بندے دے حق وچ بے نیاز رب بخشش تے مغفرت لکھ چھڑدا ہے. لو دسو ماں باپ دی قبر دی زیارت کرنی اتھے دعا منگنا بندہ آپ بخشیا جاندا ہے. تے قرآن شریف وہ ہے جہاں پڑھن نال قبر والے نو فائدہ ہوتا ہے. فرمایا سورہ ملک قبر دے عذاب تے فتنے کو بچان والے. اس واسطے بعض مسیتاں میں پنڈاں میں شہراں وچ بھی رواج ہے. یہ بڑا چنگا رواج ہے. یہ بڑی برکت ہے. کوئی شادی نماز پڑھ کے تے امام صاحب سورہ ملک پڑھ دیں. یہ تاں پڑھی جاندی ہے. حضور نے فرمایا وہ پھر بندہ پڑھدا نہیں سندا تے ہے نا. تو قرآن شریف دا پڑھنا جڑا ہے سنت ہے. قرآن شریف دا پڑھنا سنت ہے. تے جدو قاری صاحب قرآن سنان گے نا سورہ ملک سننا فرض ہے. لو جی قاری صاحب نہ تہاڈا درجہ زیادہ ہے. جڑا قرآن شریف سناندا ہے او دے نال سنن والے دا درجہ بہت ہے. کوئی قاری میرے نال ناراض نہ ہو جائے. میں پیڑی پکی گل کیتی. پڑھن والے نو سنت دا ثواب لبنا ہے تے جڑا سنن والا اونوں فرض دا ثواب. اچھا سنت دا درجہ زیادہ یہ فرض دا. اس واسطے جدو قاری صاحب پڑھن نا پھر کن لا کے سنیا کرو. تانوں فرض دا ثواب لبنا انہوں نے سنت دا لبنا. اے جے قرآن دا فائدہ. لو ہن گل مکان دی طرف آئیے ٹائم بہت ہو جائے گا. جس طرح نبوت ایک منصب ولایت بھی ایک منصب نبی تے ولی سانو رب ولیاں ول کلدا تاں اسی جاننے ہیں. ایک آیت سنو قرآن دی سانو رب ولیاں ول کلدا ہے. رب فرماتا ہے بتبع پوچھو جن نے حافظ کاری نے جے نہیں تے میرے گل پٹکا پاؤ. ایتھے مینوں پڑھو مینوں آکھو جی قرآن وچ کوئی نہیں. جے ہے تے پھر میں نہایت ادب نہ اینی گل کرن دا حق رکھنا. پھر پترا من جا قرآن خود ولیاں وال بھیج رہے. لو آیت ذرا غور نہ سنیا جی. بے نیاز رب نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ. اتباع آندے نے کسی دے نقش قدم سے چلنا. قرآن آہدا واتبع سبیل من اناب الیہ. میرے او بندے جڑے ہر معاملے وچ میرے وال رجوع کردے نے اکھاں بند کر کے انہاں دے پیچھے پیچھے ٹردا. تو اے جے مانا اتباع دا. واتبع سبیل من اناب الیہ. اے منیب نے. منیب ولیاں نو منیب آکھدے نے. منیب اچھا اے رب ور رجوع. منیب دا معنی ہے اپنے ہر معاملے وچ. کئیاں بچیاں دے نام رکھ دے محمد منیب. منیب دا معنی ہے اپنے ہر معاملے وچ اللہ ور رجوع کرنے والا. لو جی ولی ہوندا ہی وہ ہے جڑا ہر معاملے وچ اللہ ور رجوع کرے. اسی انہاں کول تاں جاننے ہیں برخوردار. رب نے قرآن بھی فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ. جڑے ہر معاملے وچ جنہاں دی لگن میرے نال ہو گئی ہے جنہاں دی یاری میرے نال لگ گئی ہے اور جڑے میرے ہو گئے نے رب آندا اکھاں بند کر کے انہاں دے پیچھے پیچھے ٹردا. لو جی ایک آیت اور دوسری آیت سنو. دیکھ صحیح پکی کہ نہیں ساری دیگ نہیں چکھی دی. وہ چودھری صاحب دیگ چو دو چار چوڑ کٹ کے نا نو دے اوتے رکھ کے انج مسل دے. آندے نہیں یار بہترین پکائی دے کمال ہے. دو چار چاول لے کے ناخن تے رکھ کے انہوں پھر مسل دے. آندے نہیں سونی دیگ پکائی. لو قرآن دی ایک ایت اور سن لو. کئی ایتاں پیش کرنی ہیں لیکن اے دے متصل آیت اسی ولیاں کول تاں جاننے ہیں یار سانو رب ادھر کلدا ہے. سنو قرآن وچ رب بھیجدا ہے. اللہ کے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماندا ہے میرے کولو ڈرو. میرا تقوی دل وچ رکھو. میری پرہیزگاری دل وچ رکھو. میری خشیت تے میرا خوف دل اتے رکھو. وکونوا مع الصادقین. جڑے میرے ولی نے نا انہاں دے نال جڑ جاؤ. اے جڑا مرید ہوندے ہو ہتھاں وچ ہاتھ دیندے ہو پیر دے تے بیعت کردے ہو. قرآن آندا ہے وکونوا مع الصادقین. جاؤ کسے فرقے دا عالم ہوئے
ذرا پوچھو جناب یہ قرآن جنہاں نو آخدا بھی انہاں دے نال جڑ جاؤ، یہ کون نے؟ اے جڑا لکھیا ہے قرآن بھی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، رب بے نیاز قرآن میں چاہتا ہے صدیقین نال جڑ جاؤ تے صادقین نال جڑ جاؤ۔ پوچھو جناب یہ دسو صادقین کون نے، صدیقین کون نے؟ تے کہنا پڑے گا، ہر کوئی منے گا یہ تو مراد اللہ دے نیک صالح متقی پرہیزگار بندے نے جنہاں نو ولی آکھیا جاندا ہے۔ رب آندا ہے میرا تقوی دل وچ رکھ، میری خشیت دل وچ رکھ، میرا خوف دل وچ رکھ، جڑے میرے نیک بندے نے انہاں دے نال جڑ جا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، انہاں دے نال ہو جا۔ دو گلاں اور میں دسنیاں چاہنا، انشاءاللہ ساری زندگی یاد کرو گے۔ جیڑا بندہ یہ گل اج سمجھ گیا نا زندگی پر ڈول نہیں سکتا۔ پھر جے کسے مزار تے ٹر جائیے تاوی فتوے لان لگ پیندے، جے کسے بزرگ کول بہ جی تاوی فتوے، اے درباراں پیچھے بھجدے نے، بابیاں پیچھے جاندے نے، اے پیراں فقیراں پیچھے دوڑ۔ بھئی اسی پاگل ہاں کیوں جانے ہاں؟ سنو، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں تواڈے جو حج کیتا ہے تو عمرہ کیتا ہے، میں صرف زیارت کرنا چاہنا، تکلیف کدی بھی نہ دیندا۔ جن نے عمرہ کیتا ہے تے حج کیتا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، میں زیارت کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساڈے میاں صاحب ہی گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سب نو مدینہ شریف دیا۔ اچھا تسی جدو حج عمرہ کیتا ہے نا، ساڈے نبی پاک نے فرمایا جن نے حج عمرہ کرنا ہے نا، جدو بھی کعبے دا طواف کرنا ہے نا، جو مرضی دعاواں منگو، پر رکن یمانی تے جس ویلے پڑھنا ہے نا تے رکن یمانی تو لے کے رکن اسود تک ایک ہی دعا پڑھنی ہے، دوجی دعا اتنے پڑھنی، اتنے ایک ہی دعا منگنی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا میرے کو حج دا طریقہ سیکھ لو، جی میں حج کیتا ہوئے حج کرو، جی میں عمرہ کیتا ہوئے عمرہ کرو، جی میں طواف کیتا ہوئے طواف کرو۔ تے ساڈے سونے نبی پاک لجپال مدینے والے آقا سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو رکن یمانی تو رکن اسود تک طواف کردے ہیں جاندے سن، جویں رکن یمانی آندا سی ساریاں دعاواں روک دیندے سن نبی پاک، ایتھوں ایک کوئی دعا منگدے سن، کتھوں تک؟ رکن یمانی تو لے کے رکن اسود تک ایک کونا ہے، اس کونے نو رکن یمانی آکھدے نے، اس کونے وچ حجر اسود لگا ہے۔ کعبۃ اللہ دے 4 چفیرے پھیرے لائی دے، 7 پھیریاں دا طواف ہوندا ہے۔ تے جدو رکن یمانی تے پڑھنا ہے نا، ایتھوں دعا منگنی شروع کرنی ہے تو رکن اسود تک ایک کوئی دعا منگنی ہے۔ ایتھے نبی پاک نے یہی دعا منگی ہے، ہن بھی یہی دعا منگی جاندی تے قیامت تک یہی دعا منگی جانی۔ لو ہن دعا دھیان نہ سنیا جے، پھر دل کو پوچھیا جے بھی اسی چنگا کام کرنا یا پیڑا کام جڑا ولیاں کول جانا۔ تے پیغمبر کون نے؟ سید الانبیاء، 1.25 لاکھ نبیاں دے سردار تے 313 315 رسولاں دے تاجدار دعائیں منگدے نے تاکہ قیامت تک آن والے میرے امتیاں نو پتہ لگ جائے ایتھے اے دعا منگنا سونے مدینے والے دی سنت ہے۔ لو حضور نے دعا کی منگی، سنیا جی اے حج عمرہ کر کے آئے نے، میں انہاں دی زیارت کیتی، ہاتھ کھڑے کرائے نے، صرف اس واسطے میں مبارک چہرے ویکھ لاں، اللہ انہاں نو بار بار مدینہ شریف پھر بلائے، حج دی سعادت ملے۔ حضور نے دعا منگی، لو سنو دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ لو جی اے پیراں فقیراں دی تے درویشاں دی تے ولیاں دی ایڈی شان ہے یارو، وہ پرسرام والے ہو جنہاں نو داتا گنج بخش آکھ دیو، غوث پاک آکھ دیو، خواجہ معین الدین اجمیری آکھ دیو، بابا فرید الدین گنج شکر آکھ دیو، وہ ایڈیاں شانہ والے نے۔ سونے نبی پاک بھی دعا مانگ رہے نے، اللہ اکبر، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ لو یہ دا معنی سنو، ہر عمرہ کرنے والا حج حج کر ایک کوئی دعا منگدا ہے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، یا اللہ سانو جنت وچ کلی، پر اساں کلیاں نہیں جانا، مع الابرار، جڑے تیرے ولی نے نا یا اللہ سانو انہاں دے سنگ رلا کے جنت وچ کلی۔ تو پھر میری ملت دیا نوجوان کالج سکول پڑھنے والے
میرے پیارے سٹوڈنٹ ذرا غور کرنا، رب نے قرآن وچ ولیاں دی شان تے مقام بیان فرمایا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جڑے اللہ دے ولی نے دنیا وچ خوف کوئی نہیں، قیامت نو غم کوئی نہیں ہونا۔ کی لین جاندے ہو داتا صاحب، کی لین جاندے ہو بابا فرید، کی کیوں غوث پاک دی یارویں دواندے ہو؟ تے پھر میں یارو پوچھن دا حق رکھنا نا، سانو دسنا ہے پھر کون نے الا ان اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ ولی دی جمع اولیاء، یہ اللہ دے ولی نے۔ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، ولایت ایک منصب ہے، ولی بھی ایک عہدہ ہے، نبی بھی ہونا ایک عہدہ ہے۔ جنہوں نے ولایت کے تخت تے بٹھایا، انہوں نے ولایت دے تاج پہنائے، وہ اولیاء اللہ ہو گئے، وہ ولی۔ جنہوں نے نبوت دے تخت تے بٹھایا، نبوت دے تاج، وہ نبی۔ تے قرآن دسو وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، جیڑا آکھے جی کی بیعت کیوں کر دیو، پیر کیوں پھڑ دیو، پیراں پیچھے کیوں جان دیو، عرساں تے کیوں جان دیو، درباراں تے کی لین جان دیو؟ تو میں یارو پوچھن دا حق تے رکھنا نا، اے جیڑا مال ابرار ہے، سانو یہ دسو ابرار کون نے؟ یہ ابرار کون نے؟ کنہاں نو آکھیا جاندا ہے ابرار؟ جن نے اولیاء اللہ نے قرآن انہاں نو ابرار آکھدا ہے، قرآن انہاں نو۔ تے اے ولیاں نے کتھے ہونا؟ جنت وچ کئی جنتاں نے، ایک جنت نہیں۔ سونے نبی پاک نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، بخاری شریف وچ حدیث ہے، سونے نبی پاک نے فرمایا ایک جنت وچ کئی جنتاں نے، ایک جنت وچ۔ ساڈا کوئی یار سجن ہوئے نا، کسے دے کوئی پیارا فوت ہو جائے، اسی جدو افسوس کرن جائیدا نا، تازی اسی آنے اللہ تعالیٰ تواڈے والد صاحب نو جنت الفردوس وچ جگہ دے، تواڈی والدہ نو اللہ جنت الفردوس وچ جگہ دے۔ قاری صاحب بھی، امام صاحب بھی جنازہ پڑھا کے کلاں دے ختم تے 40 تے 10ویں سال آندے اللہ تعالیٰ نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام دے۔ ایک جنت وچ کئی جنتاں نے، تے سونے نبی پاک نے فرمایا ساریاں تو اچے درجے دی جیڑی جنت ہے او دا نام ہے جنت الفردوس۔ سب تو اچے درجے دی جنت دا نام جنت تاں دعا منگنے اللہ تعالیٰ اما جی نو جنت الفردوس وچ جگہ دے، اللہ والد صاحب نو جنت الفردوس، یہ تاں عقیدہ۔ ایک جنت وچ کئی جنتاں نے، ایک جنت دا نام ہے نعیم۔ تے حضور دی دیکھو نا امت وچ کتنا کرم ہے، جن نے ولی نے انہاں کیڑی جنت وچ ہونا؟ قرآن ان الابرار لفی نعیم، قرآن آخدا ہے جڑے ابرار نے نا ولی، انہاں اس جنت وچ ہونا ہے جس جنت دا نام ہے جنت نعیم۔ انہاں دی شان رب نے بیان کی۔ تو ایک آیت اور ہو جائے تاکہ پیڑا پکا مضمون ہو جائے نا، یہ دعا پیغمبر دیجئے۔ یارو پوچھیا کرو کہ مولوی صاحب یہ ابرار کون نے، یہ اولیاء اللہ کون نے، یہ منیب کون نے، یہ محسنین کون نے، جنہاں دی قرآن میں تھاں تھاں تے تعریفاں آئیاں نے، وہ سانوی سمجھاؤ یہ کون نے؟ پھر جڑا قرآن آخدا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے کو ڈرو تے صدیقین تے صادقین دے نال ہو جاؤ، سانو سمجھاؤ صادقین کون نے؟ یہ وہی نے جنہوں نے رب نے ولایت دے تخت تے بٹھایا، ولایت دے تاج پہنا۔ لو جی ایک دو آیتاں میں اور سنانا چاہنا۔ ہر بندے نو رب دی رحمت دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ تواڈے وچ پنڈ وچ کوئی وجہ بندہ ہے جڑا آکھے مینوں رب دی رحمت دی لوڑ نہیں؟ ہر بندہ محتاج ہے رب دی رحمت دا، ہر بندہ رب دی رحمت دا۔ لو دسو دوائی لینی ہوئے تے کریانے والی دکان تے بندہ ٹر جائے، انہوں پرچی دے ڈاکٹر دا نسخہ، یار ہے مینوں ٹیکے کٹ دے دواؤں سکنا ہے، عقل دا علاج کرا، چینی لینی ہے، کوئی صابن لینا ہے، کوئی گھیو لینا ہے، وہ دانا شانا وہ تو اتوں لبن گی۔ دوائی لین واسطے پتر میڈیکل سٹور تے جانا پڑنا، تے میڈیکل سٹور تے جا کے کوئی آ کے 2 کلو چینی تول دے یار، انہیں آخنا پاگل ہے۔ اچھا رب دی رحمت دی ہر کسے نو لوڑ ہے، تے میں پوچھیا ربا سانو تیری رحمت دی لوڑ ہے، یہ کتھوں لبے گی؟ اسی تیری رحمت لینا چاہنے ہیں، تیری رحمت دے متلاشی ہیں تے متمنی ہیں تے لبدے پھرنے ہیں۔ بے نیاز رب تیری رحمت سانو کتھے لبے گی؟
لو سنو جے قرآن ہے تے پھر پتر من نہ، پھر من قرآن میں ولیاں دی شان آئی تاں ہی اسی داتا صاحب جانے ہیں، بابا فرید جانے ہیں، سلطان باؤ جانے ہیں، ہر مہینے غوث پاک دی 11ویں تاں دیوانے ہیں۔ قرآن انہاں دیاں شاناں بیان کردا ہے ولیاں دیاں۔ اساں پوچھیا ربا تیری رحمت سن چاہیے، لوڑ ہے تیری رحمت دی، سانو کتھے لبے گی؟ لو سنو قرآن، قرآن آخدا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ دا معنی سنو، ان رحمت اللہ، بلا شبہ اللہ دی رحمت، قریب من المحسنین، اے محسنین دے قریب اللہ دی رحمت۔ رب نے آکھا میری رحمت چاہیے دی پھر محسنین نو لبو، انہاں کولوں تانوں میری رحمت لبے، انہاں دی مجلس وچ بہو گے میری رحمت تانوں لب جائے۔ انہوں نے پوچھو جناب محسنین کون نے جنہاں کولوں رب دی رحمت لبدی؟ تو میں ایک بندے نے پوچھا تیری دکان کتھوں آندا؟ جی لاری اڈے دے قریب، لاری اڈے دے۔ تیری دکان کتھوں آندا؟ جی میری نلکھے چوک دے قریب۔ اساں پوچھیا ربا تیری رحمت چاہیے دی، سانو کتھے لبے گی؟ رب نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جڑے محسنین نے نا میری رحمت انہاں دے نیڑے وے۔ جے میری رحمت چاہیے دی جنہاں دے نیڑے نیڑے ہو، انہاں دے نیڑے نیڑے ہو میری رحمت لبے گی۔ تاں ہی تے اج پر اسلام دی جامع مسجد اساں میلاد دی محفل بھی سجائیے، غوث پاک دی 11ویں دی محفل بھی سجائیے۔ تاں سجائی۔ لو جی پیغمبر نبی پاک دی دعا سنی جے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، یا اللہ سے جنت بھی سانو کلی، پر اساں جنت بھی کلیاں نہیں جانا، مع الابرار جڑے تیرے ولی نے نا انہاں دے سنگ رڑا کے جنت وچ کلی۔ تے پیغمبر ہون سلیمان علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، تے دعا منگدے نے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ لو جی تسی تے ولیاں پیچھے بھجے پھر تاں بھجنے یار، یہ رب نے قرآن میں فرمایا نا پیغمبر سلیمان دعا منگدے نے توفنی مسلمن، یا اللہ جی مریے تے مسلمان ہو کے مریے، مریے تھے۔ اے جنازے وچ بھی یہی منگنے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں پڑھنے کی ہیں۔ جنازے وچ اسی یہ دعا منگنے ہیں ربا جدو مارے نا سانو موت آئے تے مسلمان کر کے ماری، زندہ رہیے اسلام اتے، موت آئے ایمان اتے آئے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنازے وچ یہ اسی دعا منگنے ہیں تیسری تکبیر تو بعد، ربا جے موت آئے تے ایمان اتے موت آئے تے جدو زندہ رکھیں تے دین اسلام تے زندہ رکھی سا۔ سلیمان علیہ السلام دعا منگدے نے توفنی مسلمن، ربا جدو موت آئے تے اسلام تے موت آئے، مسلمانی دی حالت وچ دنیا تو جائیے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جدو موت آ جائے نا تے ساڑی روح نو پھر اتھے کلی جتھے ولیاں دیاں روحاں نے۔ ہائے ہائے جنیاں آیتاں میں پڑھیاں نے نا، جدو کو مرضی ترجمہ کراؤ، پوچھو جناب یہ کی لکھا ہے؟ اے قرآن دی آیت جو لکھے ہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، سانو دنیا بھی چھوڑ دیو ولیاں کو جان تو، اتھے تے پیغمبر دعا منگدے نے یا اللہ جدو موت آ جائے تے دنیا تو جائیے نا، والحقنی بالصالحین، جتھے تیرے پیارے بندے نے نا سانو اتھے پڑھا دی، اے جی والحقنی بالصالحین سانو اتھے پڑھا تاں سینہ پیچھے جانا۔ لو جی ہن گل مکائیے، ایک آیت دی ڈاڈی تے پیڑی پکی آیت ذرا سنو، یہ ساری گفتگو دا نچوڑ جے اس جامع مسجد کی لوڑ سی جی پرسرام دی جامع مسجد 11ویں دی محفل کران دی تے میلاد دی تے غوث پاک دی اس الیکشن آ رہے نے، اگوں سننے اخباراں وچ بھی آ رہے، اگے بھی الیکشن ہوندے رہندے نے، تسی پنڈاں وچ بھی الیکشن ویکھدے ہو، جدوں لوگ ممبر بن دے نا، کوئی یار سجن بیلی ممبر بن جائے نا، وہ دی پھر دعوت کری دی، سارے علاقے دی چودرا بلائی دی تے روٹی پکائی دی،
میں ایک بندے نو آخیا یار تو بڑا خرچ کیتا ہے، چودھری صاحب دی روٹی پکائی تو کسی درویش نو بھی کدی لنگر کھوائی، انہاں دال اگے رکھنا ہے۔ میں کہ گل سن، جنہاں دی دال پکانا ہے نا، میں ہنے تانوں آیت سنانی، جنہاں دی دال پکانا ہے انہاں جنت بھی نہیں جانا جنہ چر تینوں نال نہیں لے لینا۔ اے جڑی 11ویں دا لنگر تے 12ویں دا لنگر تے داتا صاحب دا لنگر تے 11ویں دا لنگر تے سلطان ماؤ دا عرس، اے جڑیاں لنگر پکاندے ہو نا، دیگاں پکاندے ہو، جنہاں دیاں دالاں پکاندے ہو، اللہ دی عزت دی قسم ایڈے لجپال نے، جدو جنت بھی جانا ہے نا بوئے دے وچ کھلو جانا ہے، جنہ چر سارے چاہن والے جنت وچ نہیں جانا، انہاں جنت وچ ہی نہیں جانا۔ اے دے اوتے میں حدیث سنانی، حدیث سنا کے تے میں ختم کر دیں۔ تے جنہ دے اے میرے کے یار ہوندا ہے، سجن فوت ہو گیا اللہ دے، وہ دا ایک ساڈا ایک مشترکہ یار سی، وہ ایم این اے بنیا نا، بڑا انہیں خرچہ کیتا، میں کہ یار غلط کام کیتا ہی، کلے دی چودھری صاحب دی روٹی پکا لیندا تو وہ آندا جی نہیں نہیں روٹی کم کٹ دی، روٹی کم کٹ دی۔ اج میں دی دعوت کیتی، علاقے دی چودرا بلائی، ساڈا یار خوش ہو گیا، میں نے بھئی چودھری صاحب دی چنگی سلام دعا ہے، پورے علاقے دی چودرا آئی ہے، کل نو فائل لے کے جاواں گا، آکھاں گا چودھری جی تے 2 سین کرا دیو منسٹر کو، روٹی کم کر دی، میں تاں پکائی روٹی۔ اچھا جس ویلے روٹی پکائی تے روسٹ بھی تے بروسٹ بھی، قورمہ بھی، بریانی بھی، تے جناب تکے تے پیس تے پتہ نہیں کی 50 آئٹماں بنائیاں، آخر تے آئس کریم، پھر گرین ٹی، پتہ نہیں کی بنایا۔ وہ جس ویلے ایم این اے ہو گیا نا تو فائل لے کے گیا اتنے اسلام آباد، ہو سکے چودھری جی ہے تھوڑا کیڑا تسا منہ زبان ہی لانی ہے، منسٹر نے سائن کر دیں میرا کم بن جانا۔ انہیں آخیا جناب کتوں تشریف لے آئے ہو؟ اس آخیا کمال ہی یار، انہیں کہا جناب سر جی بھول گئے ہو، میں پورے علاقے کی چودرا بلائی، بریانیاں بنائیاں، قورمے بنائے، روسٹ بروسٹ، روغنی نان، پتہ نہیں کی لیا۔ تسی اج سیاںدے نہیں، انہیں کہا تو کلیاں مینوں تھوڑے ووٹ دیتے ہیں، میں تے پورے علاقے ووٹ دیتے، مینوں احسان نہ جتلا میں تینوں ووٹ دیتے، میں تو سارے علاقے نے مینوں ممبر بنایا، تو کلیاں بنایا۔ انہیں سیاںیا بھی نہ، وہ دا منہ ایڈا کو نکلیا تے واپس آ گیا، ہو سکے چودھری صاحب سیاںے ہی نہیں۔ تے میں جے گل کیتی میں انہاں دا تو کلیاں دعوت کیتی، میری تے پورے ہلکے نے دعوتاں کیتیاں سن۔ میں کہ پھر اسی کیڈے خوش نصیب ہاں مسیتاں وچ رہن والے ہے جی، اسی اے مسیح دیاں بوڑیاں تے بہن والے تے جنہاں دے رب نے مصلی تے ممبر جنہاں نو دیتا ہے، اے معمولی لوگ نہیں۔ ساڈے علاقے وچ ایک موچیاں دا منڈا حافظ قرآن ہو گیا، کی ہویا سنو ذرا، حافظ قرآن ہویا تے نمازیاں آکھیا یار اسی ہر سال باہروں جو حافظ لے اونے ہاں، یہ پنڈ دا منڈا حافظ ہو گیا، اس منڈے پیچھے تراویاں نہ پڑھیے۔ سارے آخیا انہوں نے بڑی چنگی گل یار، اپنے پنڈ دا منڈا ہے، پتر ہے پنڈ دا، حافظ ہو گیا، دے پیچھے تراویاں پڑھان آیا نا، جیڑا نمبردار سی، ہو سکے اللہ دس ہوں اسی عنایت موچی دے منڈے پیچھے پڑھاں گے نماز۔ ساڈی ذہنیت ویکھو، پر رب نے کرم کیتا نا، وہی موچی دا پتر جدوں عالم بنیا نا، وہ ممبر تے بیٹھا تے نمبردار دی تون او دیاں پیراں وچ سی۔ موچی دا پتر قرآن دا عالم تے حافظ، وہ بیٹھا ہے ممبر تے نمبردار جڑا وہ اگے سامنے بیٹھا ہے، وہ دی تون جڑی ہے، وہ دا سر جڑا ہے وہ موچی دے پتر دے پیراں وچ۔ وہ ایک مسجد دا بڈھا جہا نمازی سی، وہ تیلی ذات دا سی، اس میں نو گل سنائی، اس آخیا جی میرے اتھرو اج آ گئے، میں کہا کیوں؟ اس آخیا بے نیاز رب ہے، انہیں موچی دے پتر نو قرآن دی نعمت دیتی ہے نا، تے نمبردار دا سر تھلے سی اور موچی دے پتر دے پیر اتے سن، ممبر تے بیٹھا جنہاں دے پیچھے جتیاں کسانے ہیں، گڈیاں وچ پٹرول پھوکنے ہیں، وہ جدو کسے منصب تے عہدے تے بہندے نے، وہ سیاںدا ہی نہیں، وہ سیاںدا ہی نہیں، آندا تو کلیاں تھوڑے مینوں ووٹ دیتے سن، میں تے پورے ہلکے نے ووٹ دیتے ہیں۔ پر جنہاں دی اج پرسرام والے وہ 11ویں پکائی جے نا، جنہاں دا میلاد اللہ، اے ویکھو کیڈے لاجپال۔ تو سنو
میں قرآن حدیث کے علاوہ گل نہیں کرتا، اے بنیاد ہے۔ ہوں قرآن حدیث سے میں نتیجہ کڈ کے پھر تھوڑے کو اجازت لے لیں۔ بہت لیٹ ہو گیا پروگرام، میں تو سمجھا نعت خوانی ہو گئی ہوگی، میرے آئے شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اجے میں وڈے مال چک جانا، اتوں اڈیکتے پے مینوں بار بار فون بجتا ہے، بار بار اڈیکتے مال چک جا کے جی تقریر کرنی وڈے مال چک۔ لو سنو ہوں ذرا، اے جنہ دیا لنگر پکاندے ہو تے دیگاں پکاندے ہو تے اے دالاں پکاندے ہو، ایڈے لجپال نے یار، اے ممبر بن جائے تے سیاںدا نہیں۔ ایک اور ممبر بنیا نا، وہ پنڈ دا بندہ جنہیں پورے پنڈ نہ دشمنی لے لئی، انہوں ممبر کرا دیتا، پورے پنڈ نہ دشمنی لئی، انہوں ووٹ دوائے۔ وہ فائل لے کے گیا نا، تو آندا یار تو ایتھے ڈی سی دے دفتر دے باہر، انہیں کہا ایتھے بینچ تے بہت میں انہیں آیا ذرا، میں اسسٹنٹ کمشنر میں گل میں کرنی کر کے تے میں تو ایتھے بہت، وہ ساری دیہڑی بہ بو کے کچہریاں دا ٹائم بھی ختم ہو گیا، انتظار کردا رہے، ممبر صاحب آئی کوئی نہیں۔ ہو سکے یار میرے نال چنگی کیتی انہوں، مینوں آندا ایتھے بینچ تے بہ جا، ہونے میں آیا۔ وہ جس ویلے کچہریاں جو واپس آیا، ہو سکے یار میں تے اج بڑا ذلیل ہویا، اسی تے اس بندے پیچھے پورے پنڈ نہ دشمنی لئیے، انہیں سانوں سیانا ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں، مول ہی نہیں پایا ساڈا، انہیں پرت کے میری بات نہیں لئی، ایتھے بھا کے ٹر گیا۔ لو سنو یارو، جنہ دے ہتھاں وچ عادت تے جے، جنہ دے مرید ہوئے ہو ہے جی، تے جنہ دے عرساں تے جاندے ہو، جنہ دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس آقا دی کی شان ہوئے گی۔ ایتھے تے جڑے حضور دے امت دے ولی نے، انہاں جنت وچ نہیں جانا جنہ چر آخری چاہن والا جنت وچ نہ گیا۔ لو جی، پہلے آیت تے پھر حدیث۔ میں 36 ورے ہو گئے توڑے علاقے وچ، میں رب دا قرآن پیش کرنا یا نبی پاک دا فرمان۔ کدی یاد کرو گے، اسی وہ لوگ ہیں، ساڈا اس قوم نال واہ پیا ہے جنہاں کولوں عزت کران واسطے مرنا ضروری ہے۔ ساڈا اس قوم نال واہ ہے کہ نہ کوئی عزت کرانی ہوئے تو مرنا پیندا ہے، مریے تو پھر فل بھی چڑھاندے نے، پھر دعائیں روندے نے، پھر زندگی وچ مسیتوں کڈ چھڑدے، میٹنگ بلا کے آندے کڈو مولوی نو مسیتے، نواں مولوی لیاؤ۔ اسی زندے دی قدر کرنے والے نہیں، پر رب نے جنہاں نو قرآن حدیث دی نعمت تے دولت دیتی ہے نا، سنیا جے اگے تو گل سنائی، لو ہن قرآن سنو ذرا۔ علماء بیٹھے نے، حافظ سجے کھبے بیٹھے کاری، جے میں غلط پڑھا مینوں روک دیو، ٹوک دیو، تے جے صحیح قرآن دی آیت پڑھا تو پھر میرا حق یارو بندا ہے، پھر میں آکھا ٹھڈو من لے، پھر رب نے اپنے ولیاں نو بڑی شان دی۔ لو سنو قرآن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جنیاں دنیا دیاں یاریاں نے، دنیا دے یار سجن بیلی تے متر، میں نہیں آخدا میرے بیٹے ہو، میرے جوانوں، میرے بچے ہو، بزرگوں، میں نہیں آخدا، بے نیاز رب قرآن ہی فرماندا ہے دنیا دے یار سجن بیلی تے متر بعضهم لبعض عدو، ایک دوجے دے دشمن بن جانے نے۔ دنیا دے وچ جے دے بغیر اسی روٹی نہیں سا کھاندے، جے دے بغیر ایک پل نہیں سی ساڈا لنگدا، ساڈا یار سجن، ساڈا متر، ساڈا بیلی، قرآن آخدا ہے دیہاڑے قیامت دے نا تواڈے دشمن بن جانا ایک دوجے دے۔ کیویں دشمن؟ انہیں آخنا یار میں تے چنگا بھلا سا، تو میرے جوڑاں وچ بیٹھا سا۔ یہ تفسیراں پڑھو نا اس آیت دی، انہیں آخنا یار میں چنگا بھلا ٹھیک بندہ ٹھیک جا رہا سا، جدو تیری بہنی بیٹھا نا تو میرا بھی ستیہ ناس کیتا تے اپنا بھی بیڑا کر کیتا۔ بعضهم لبعض عدو، اے دنیا دے یارانے تے دنیا دا بیل پونا، کوئی یار سجن نہیں جے۔ میرے بچیوں، میری جوانوں، میں بڑے درد دل نہ، دکھی دل نہ تانوں گل کہن لگا، جے چنگی لگے تے دل وچ جائے، تیرا یار بھی تیرا پیو ہے، تیرا سجن بھی تیرا پیو ہے، ماپیاں تو بعد تیرا کوئی سجن بیلی نہیں۔ اے چوٹو چوٹ بتالی، یہ آستین دے سپ نے تیرے یار، یہ تیرے بیلی تے سجن جنہاں نو آنا میرا دوست، کوئی فرینڈ شرینڈ نہیں، کوئی دوست نہیں۔ قرآن آخدا ہے بعضهم لبعض، تیرا یار، تیرا سجن، تیرا بیلی، تیرے دکھ درد دا ساتھی تیری ماں یا تیرا پیو ہے۔ یہ ویڑا ہاتھ نہیں آنا، ماپیاں دی قدر کر۔
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਏ। ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਲਾ ਮਨ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ دین ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਮਦਰਦ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਜੀ ਅਗਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਇਹ دین ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। قرآن دی آیت تو سنا رہا سا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں جتنے پڑھے لکھے لوگ، مزہ اتھے ہوتا ہے گل کرنا۔ علماء دا اکھاڑا ہوئے نا، پہلوان اکھاڑے بچ نکلے تو دوجے پہلوان ہون وچ اکھاڑے وچ، مزہ تو اتھے ہوتا ہے نا۔ تے تقریر دا مزہ اتھے ہوتا ہے جتھے علماء دا اکھاڑا ہوئے۔ یہ علماء تشریف فرمان ہے۔ ہن سنو، عربی وچ یار سجن بیلی متر نو خلیل آخدے، کی آخدے؟ خلیل۔ یہ خلیل دی جمع اخلا۔ قرآن آخدا ہے جننے بھی یار نے نا، یوم ازن تو مراد قیامت دا دن۔ مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن سے لکھا ہے یوم ازن تو مراد دیہڑا قیامت ہے۔ مانا یہ ہویا دنیا دے یار سجن بیلی دیہڑے قیامت دے، بعضهم لبعض، ایک دوجے دے، عدو دا مانا دشمن، ایک دوجے دے دشمن بن جان۔ الا المتقین، یہ اللہ حرف استثناء ہے۔ رب نے قرآن آکھیا جیڑی میرے ولیاں نال یاری ہونی ہے نا، جیڑی میرے ولیاں نال یاری ہونی ہے، تے بیل پونا تے سجن پونا تے محبت دا تعلق، متقین ولیاں نال جڑا پیار محبت۔ اے میں متقی دا معنی ایتھے ولی کیوں کیتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن آخدا ہے رب دے ولی وہی نے جڑے متقین، جڑی انہاں نال یاری ہونی ہے نا، قرآن آخدا ہے اے یاری ایڈی پکی یاری قیامت دے دن بھی نہیں ٹوٹنی۔ اے پیڈی پکی یاری تے جڑی دنیا دیاں یاریاں نو دشمنی وچ بدل ہونی، یہ یاری قائم رہنی۔ جنہاں دے مرید ہویاں، جنہاں دے دل وچ پیار ہے ساڈا غوث پاک دا، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، صحابہ کرام، انہاں دیاں محبتاں ساڈے سینیاں وچ نے۔ یہ ایڈے لاجپال نے، انہاں جنت وچ نہیں جانا۔ لو سنو حدیث، حدیث شریف سنو، میں ریفرنس کوڈ کر دینا، بخاری مسلم دی متفقون علیہ حدیث۔ متفقون علیہ حدیث سجنا انہوں آخدے نے جڑی بخاری وچ بھی ہوئے تے مسلم وچ بھی ہوئے۔ یہ حدیث دے راوی کون نے؟ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ۔ لو حدیث دا متن سنو، میرے نبی پاک نے فرمایا ان من امتی 70 الفا يدخلون الجنت بغیر حساب۔ ہائے ہائے، سونے نبی پاک نے فرمایا میری امت بھی 70,000 بندہ یہ وجہ ہونا ہے جہاں حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر بچیا جوانا ذرا سیاحنا کہڑے نے 70,000 جنہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا؟ جے نہیں سمجھ آئی تو کسی کو سمجھ کے مینوں دس دیں، کہ کون نے 70,000 یارو جنہاں دا سونے نبی پاک نے فرمایا انہاں دا حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ ایک حدیث 7 لاکھ دا ذکر ہے، انہاں دا حساب کتاب نہیں، انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا۔ بخاری وچ بھی چیپٹر ہے تے باب ہے، تے ہیڈنگ کی ہے باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ اے انہاں لوگاں دے بیان وچ باب ہے جنہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا۔
یہ چیپٹر دا ہیڈنگ میں دسیا باب یدخلون الجنت، انہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا، انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے۔ اچھا جنت بھی جانا، انہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا۔ یہ جڑے 70,000 ہونے نا، انہاں نوں رب نے آکھنا ہے ولیو کلیاں نہ جاؤ، کلیاں نہ جاؤ، تھوڑے جڑے پیار کرن والے، تھانوں چاہن والے، تھوڑے نال محبت کرن والے جڑے نا، انہاں وچوں 70,000 بندہ چن کے نال لے جاؤ۔ مسلم شریف اٹھاؤ نا، مسلم شریف یہ جتھے حدیث لکھی او دے حاشیے وچ حدیث ہے، انہاں 70,000 بندے نو آکھیا جانا کلیاں نہ جاؤ، مریداں نو چاہن والیاں نو پیار کرن والیاں نو انہاں نو نال لے جاؤ، انہاں نو نال جنت وچ لے جاؤ۔ وہ جڑا اللہ دا ولی ہونا نا، اپنے چاہن والیاں نو نے نال لے لینا تے جنت وچ جانا ہے۔ تے قربان نہ جائیے سونے نبی پاک تو جنہ جنت وچ جان دا نقشہ بیان کیتا ہے، جنت وچ جان دا حضور نے منظر کشی کی ہوئی۔ پنڈ وچ ویکھو نا، 3 یار آوندے پین سامنے، انہاں جنڈی پائی ہوندی، ہتھاں وچ ہاتھ دتے ہوندے، کسی نے لکھ نو پچھو جفا ماریا ہوندا ہے۔ یہ حدیث ہے، سنو ذرا، سونے نبی پاک دی حدیث ہے، جنت وچ جانا ہے ولی نے چاہن والے 70,000 نال نے۔ کیویں جانا ہے؟ فرمایا متماسکون آخذ بعضهم بعضا، جنڈیاں پائیاں ہونیاں نے، ہتھاں وچ ہاتھ پھڑے ہونے نے، تے کتھے جا رہے ہیں؟ جنت ول جا رہے ہیں۔ متماسکون آخذ بعضهم بعضا، جنڈیاں پائیاں جنت ول جا رہے ہیں۔ تے جدو جنت دا دروازہ آ جانا نا، او جڑا اللہ دا ولی انہیں جنت دے دروازے دے سامنے کھلو جانا۔ وہ جس ویلے کھلوئے گا نا تے جنت دے دربان آکھن گے حضرت جی اندر چلو، جنت دیاں 12 تہاڈیاں منتظر نے، حور و غلمان تہاڈے منتظر نے، تو تہاڈے استقبال واسطے تے مرحبا کہہ رہے ہیں، چلو تشریف لے جاؤ جنت بھی، تفضل تفضل، چلو جنت بھی۔ ولی آکھے گا نہیں یار میں ایتھے ہی کھلوتا ہاں۔ انہیں حضرت جی تسی چلو یہ آ جاندے نے، انہیں کہا نا نا گل تے نہ ہوئی، پھر یہ بینچ تے بہا کے پرت کے بات نہیں لی، انہیں سیاڑیاں نہیں دعوتاں کی تھی۔ انہیں کہا یار میں نہیں جانا جنہ چر میرا آخری ووٹر تے آخری چاہن والا جنت وچ نہیں جائے گا۔ انہاں نو جڑا ووٹ دینا ہے ضائع، ووٹ تو مراد محبت ہے، دوجا ووٹ نہیں۔ میں سیاست حصہ ہی نہیں لیندا، میں ووٹ نہیں پان جاتا، غیر سیاسی بندہ ہوں، تاں ہی میرے سارے ناراض ہوئے، ڈنڈے چکے میں مارن پھر دیں۔ میں نے نہ بھائی نہ میں سیاسی نہیں، میں سیاست حصہ ہی نہیں لینا۔ پر گل سمجھان واسطے کہ جنہاں دے پیچھے جتیاں کسائیاں یارو دعوتاں کیتیاں، انہاں سیاڑیاں بھی نہیں، پھر انہاں دی لنگر دی دال نہ پکائی ہر مہینے دی 11 تاریخ نوں، غوث پاک دی 11ویں ہر مہینے کیوں نہ دئیے؟ انہاں جنت بھی نہیں جانا، انہاں دروازے بھی کھلو جانا۔ ترجمہ مفہوم تو پہلے سنایا تاکہ سمجھ آ جائے، تو ہن حدیث سنان لگا۔ اے جڑی گل سنائی نے دی عربی سن لو۔ یہ وہ لفظ سنان لگا میرے بچیا تے میرے جواناں تے میرے بھائیا، یہ وہ گل سنان لگا جہاں سوڑے نبی پاک دی پاک زبان وچوں نکلی۔ ہائے ہائے، یہ وہ لفظ تینوں میں سنان لگا جڑے نبی پاک نے بیان۔ حضور نے فرمایا لا يدخلوا اولهم حتى يدخلوا